جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گیا تو میرے ساتھ میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا. تو وہ نوجوان کوئی عالم فاضل نہیں تھا لیکن پرہیزگار بڑا تھا اور اکثر دعا کیا کرتا کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ نوجوان آگے سے کہتا کہ حضور باتیں کیا کرنی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ یہی کلمات آگے سے کہہ دیتا. فرماتے ہیں کہ ایک دن حتیم کے پاس وہ نوجوان بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے جا کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ آج تو میں نے اس سے 2-4 باتیں لازمی کرنی ہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. تو فرمانے لگے کہ وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا حضور آپ میرے علاقے کے ہیں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، کیا آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنی جیب سے چند دینار نکالے اور مجھے دیے اور کہنے لگا امام صاحب میں آج انتقال کر جاؤں گا تو مجھے ادھر کہیں جنت المعلی میں دفن کر دینا. اور یہ فرما کر وہ نوجوان جو ہے میرے پاس سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز باجماعت اس نے ہمارے ساتھ ادا کی. کہتے ہیں کہ جب نماز کے بعد میں اس کی طرف گیا تو اس نوجوان کی زبان پر کلمہ مبارک جاری تھا جس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کے بعد قریب پہنچا تو وہ نوجوان انتقال کر چکا تھا. تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق جنت المعلی میں لے جا کر اسے دفن کر دیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، میں حج کرنے کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ گیا تو وہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو اس شخص کو جب ہم دفن کرنے کے لیے لے کر گئے جنت المعلی میں تو وہ جو قبر کھودی گئی تھی وہ اس نوجوان کے ساتھ والی قبر تھی. تو اس نوجوان کی قبر کی دیوار گر گئی. تو لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ اب آپ امام ہیں بتائیں کیا کرنا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے جب آگے تھوڑا جھانک کر دیکھا تو وہ نوجوان اپنی قبر میں بھی بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو کہنے لگا امام صاحب دیوار شوار نہیں گری بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی ہے، اب آگے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ بات دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا. تو بھائیوں اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو صحیح، ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو صحیح. یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں تم لوگ غور و تدبر تو کرو. ام علی قلوب اقفالها، کیا ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو غور سے نہیں پڑھتے. دوستو اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا. ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے. تو دوستو ہم نے
جب قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو یہ چھوڑنا ہمارے لیے وبال بنا۔ اقبال نے آج کے مسلمانوں کی حالت کیا خوب بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے گر گیا ہاتھ سے پانی، رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی جو کتاب کا پوچھا، تب میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، اور یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ عمل